बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ सुप्रीम कोर्ट से बराह रास्त आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। मखसूस नशिस्तों का जो केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त ज़ेर समात है, आज की दिलचस्प समात का अहवाल आपके साथ में शेयर करूँगा। दिलचस्प इसलिए है कि आज कमरा अदालत में जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा की जो जोड़ी है, इस जोड़ी ने कमाल करके रख दिया है। अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूँगा, क्योंकि जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पार्लियामेंट से दूर और फिर मखसूस नशिस्तों से महरूम रखना चाह रहे थे, उनका प्लान, उनका मंसूबा नाकाम हुआ है। क्योंकि आज की समात में जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा की जानिब से ऐसे अहम तरीन सवालात उठाए गए और रास्ता दिखाया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर जमात तो अभी भी मौजूद है, यानी कि वो पार्लियामेंट में अभी भी रिप्रेजेंट कर सकती है। और जहाँ तक मामला था जी बल्ले के निशान का, तो बल्ले के निशान छिन जाने का मतलब ये नहीं था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर पार्टी इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकती। तो मामला कहाँ से शुरू हुआ? मखसूस नशिस्तों से। और अब मामला कहाँ पर आ चुका है कि मखसूस नशिस्तें तो मिलनी है पीटीआई को, ये इस्टेब्लिश हो गया अदालत में, लेकिन पीटीआई की बतौर जमात भी पार्लियामेंट में वापसी हो रही है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा कमरा अदालत में क्या हुआ। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन, आज कैसे जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने मौके पर ही हिसाब बराबर किया चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब से। चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा जब से उन्होंने बल्ले का निशान वापस लेने वाला फ़ैसला दिया है, तब से वो ज़ेर अताब हैं और प्रोसीडिंग में भी इस फ़ैसले को डिस्कस किया जा रहा है। और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने तो आग लगा दी आज, और एक चार्जशीट उनकी जानिब से लगाई गई इस फ़ैसले के ऊपर। और ज़ाहिर सी बात है, फ़ैसला चूँकि काजी साहब ने दिया था तो इनडायरेक्टली तो उन्हीं के हवाले से चीज़ें थी। और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने क्या कहा, इस पर भी कुछ चीज़ें आपके साथ में शेयर करूँगा। समात का आगाज़ हुआ तो सबसे पहली इम्पॉर्टेंट जो चीज़ डिस्कस हुई वो ये थी जी कि माफ़ कीजिएगा, वो जी जस्टिस मंदोखेल साहब जो हैं उनकी जानिब से सवाल उठाया गया और उन्होंने ये पूछा जी कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनकी डेफिनेशन क्या है। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता जो उम्मीदवार थे उनको आज़ाद इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर किया हुआ था, ठीक है, और आज़ाद हैसियत में वो इलेक्शन लड़े। यहाँ से नुक्ते का आगाज़ होता है और जमाल मंदोखेल साहब कहते हैं कि आज़ाद उम्मीदवार से क्या मुराद है जी। तो ये बताया गया जी कि आज़ाद उम्मीदवार से मुराद ये जो एडवोकेट फैसल सिद्दीकी साहब हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के, उन्होंने कहा जी कि जिसको कोई सियासी जमात सर्टिफिकेट ना दे या किसी पार्टी का जो निशान है उसके पास ना हो, यानी कि वो किसी पार्टी की तरफ से नॉमिनेटेड ना हो या किसी जमात की तरफ से एफिलेटेड ना हो, तो ऐसे उम्मीदवार को आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर किया जाता है। तो ये जी जस्टिस जो एडवोकेट फैसल सिद्दीकी साहब थे उनकी जानिब से कहा गया। अब जस्टिस मंदोखेल साहब ने यहाँ पर क्या कहा जी कि इसका मतलब ये हुआ कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने पहले यहाँ पर कहा कि अगर कोई कागजात नामजदगी में अपना जो उसने पार्टी का सर्टिफिकेट है वो सबमिट करवा दे, तो इसका मतलब ये है कि वो पार्टी का उम्मीदवार होगा, वो आज़ाद उम्मीदवार नहीं होगा। फिर उन्होंने ये भी कहा जी कि तमाम उम्मीदवारों ने कहा था कि उन्होंने पीटीआई की तरफ से सर्टिफिकेट जो है वो दिया, उन्होंने ये नहीं कहा कि वो किसी भी जमात से नहीं है। यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो उन्होंने कागजात नामजदगी सबमिट करवाए थे उसमें उन्होंने ये कहा हुआ है जी कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं और उन्होंने जो सर्टिफिकेट था पार्टी का वो भी दिया हुआ था। तो इसका मतलब ये है कि दो चीज़ें थी, एक पार्टी का सर्टिफिकेट और दूसरा पार्टी का निशान। तो पार्टी का सर्टिफिकेट उनके पास होना ये चीज़ साबित करता है जी कि वो पार्टी के ही उम्मीदवार थे, उनको आज़ाद डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। तो ये आज एक जो नुक्ता है वो अदालत के अंदर इस्टेब्लिश हुआ है। फिर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने ये भी कहा कि यानी कि ये जो तमाम उम्मीदवार हैं वो पार्टी के ही उम्मीदवार थे, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही उम्मीदवार थे। हालांकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने क्या किया हुआ था जी, इन तमाम उम्मीदवारों को आज़ाद डिक्लेयर कर दिया था। क्योंकि उन्होंने कहा था जी कि आपके पास पार्टी
کا سمبل نہیں ہے, آپ کے پاس بلے کا نشان نہیں ہے. حالانکہ جو ڈیفینیشن ہے اس کو دیکھا جائے اور جو کاغذات نامزدگی والا نقطہ آج اٹھایا گیا, کاغذات نامزدگی میں تو انہوں نے پارٹی کا سرٹیفکیٹ شو کیا ہوا ہے. تو ایک تو یہ چیز. پھر دوسرے نمبر پر جسٹس مندوخیل صاحب جنہوں نے یہ سوال پوچھا تھا, انہوں نے کیا کہا جی کہ میں کل سے یہی بات سمجھانے کی جو کوشش ہے وہ کر رہا ہوں. بالکل جسٹس مندوخیل صاحب کی جانب سے کل سے یہ نقطہ اٹھایا جا رہا ہے کہ دیکھیں کاغذات نامزدگی میں انہوں نے پارٹی سرٹیفکیٹ دیا ہوا ہے, اگر بھلے کا نشان بطور پارٹی پی ٹی آئی سے لیا گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ امیدوار ان کے نہیں ہیں اور وہ پارٹی بلے کا نشان نہ ہونے کی وجہ سے الیکشن میں جو حصہ ہے وہ نہیں لے سکتی. حالانکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کیا کہا تھا جی کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ آزاد ہو گئی ہے. تو یہ ایک چیز تو عدالت کی جانب سے آج اپنے سوالات میں آبزرویشنز میں یہ جو نقطہ ہے وہ اٹھایا گیا ہے. بہرحال جی آگے چلتے ہوئے اسی دوران چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے پھر کیا اپنی ریمارکس دیے. انہوں نے کہا جی کہ یعنی اگر وہ پاکستان تحریک انصاف کے ممبران ہیں تو سنی اتحاد وہ کیسے جوائن کر سکتے ہیں. اچھا اب یہ جو بات میں کر رہا ہوں جی کہ پارلیمنٹ میں واپسی پی ٹی آئی کی ہوگی, کیونکہ ابھی پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹ میں ریپرزینٹ نہیں کر رہی. سنی اتحاد کونسل جس کے ساتھ انہوں نے اتحاد کیا اور یہ آزاد امیدوار اس طرف جا رہے ہیں وہ ریپرزینٹ کر رہی ہے. تو قاضی صاحب نے یہ کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ سارے کے سارے پارٹی کے ہیں, یعنی کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں, تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سنی اتحاد کونسل میں یہ کیسے شمولیت اختیار کر سکتے ہیں. یہ تو ایک پارٹی سے پھر دوسری پارٹی میں جا رہے ہیں. تو جو ڈیفیکشن لاز کلاز ہیں یعنی کہ 62(1)(f) یا 63 اس کے مطابق تو پھر آپ ایک جماعت سے دوسری جماعت میں جا رہے ہیں تو وہ شکیں نہیں اس کے بھی تو جو ہے وہ لگ سکتی ہیں. تو اس پر جی یہ کہا گیا جی کہ وہ اس وجہ سے پھر شکیں نہیں لگ سکتی کیونکہ وہ پھر پارٹی کی اجازت سے جا رہی ہیں. اگر آپ پارٹی کی اجازت سے نہ جائیں تو پھر وہ لگ سکتی ہیں. اچھا اسی دوران جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے کیا کہا کہ الیکشن کمیشن نے پھر کیسے انہیں آزاد ڈکلیئر کر دیا اور انہیں علیحدہ نشان بھی دے دیا. یعنی کہ آج یہ اسٹیبلش ہو رہا ہے عدالت کے اندر, یہ نقطہ ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ یہ تو پاکستان تحریک انصاف کے ہی امیدوار تھے. بلہ لینے کا مطلب یہ نہیں ہو گیا تھا کہ وہ بطور پارٹی نہیں لڑ سکتے, اور آزاد امیدوار کی جو ڈیفینیشن ہے اس کے اوپر بھی یہ پورے نہیں اتر رہے تھے, یہ تو پارٹی کے امیدوار تھے. تو پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کیسے انہیں آزاد ڈکلیئر کر سکتا ہے اور کیسے انہیں علیحدہ نشان بھی انہوں نے دے دیا. یہ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ ہیں جی, آج انہوں نے یہ جو نقطہ ہے وہ اٹھایا. کل کی سماعت میں زیادہ انہوں نے گفتگو نہیں کی, زیادہ ان کی جانب سے سوالات یا ریمارکس نہیں دیے گئے, لیکن آج جو انہوں نے ریمارکس دیے ہیں یہ پورے کا پورا جو مقدمہ اس کا رخ ہی تبدیل کر دیا. یعنی کہ پی ٹی آئی تو مخصوص نشستیں لینا چاہتی تھی نا, تو اب پاکستان تحریک انصاف کو جو نمائندگی ہے آپ کہیں کہ وہ بھی پارلیمنٹ میں ملنے جا رہی ہے کہ یہ تو پھر پارٹی کے ہی لوگ تھے. یعنی کہ پھر پی ٹی آئی بطور پارٹی تو اس کے حقوق سلب نہیں کیے جا سکتے, تو وہ ریپرزینٹ کر سکتی ہے اگر پارلیمنٹ میں. یہ خیر اس کے اوپر مزید قانونی اور چیزوں کو دیکھنا ہوگا, لیکن یہ جو سوالات اٹھائے گئے ہیں پھر ان کا مطلب یہی ہے کہ پھر پی ٹی آئی ریپرزینٹ کرے اور یہ سارے پھر پی ٹی آئی میں ہی رہیں. تو سنی اتحاد والا جو چکر ہوگا وہ تو بیچ میں سے آپ سائڈ پر ہی کر دیں. سنی اتحاد میں تو اس لیے گئے تھے کہ پی ٹی آئی کو پھر پارلیمانی پارٹی تسلیم نہیں کیا جا رہا تھا. تو بہرحال جی یہ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے الیکشن کمیشن کے اوپر سوالات اٹھا دیے. پھر اسی طرح سے جی فیصل صدیقی ایڈوکیٹ جو ہیں انہوں نے کہا جی کہ الیکشن کمیشن نے تو فورس ہمیں کیا تھا جی کہ آپ سارے آزاد امیدوار ہیں, کیونکہ الیکشن کمیشن تو نہیں مان رہا تھا نا. الیکشن کمیشن تو اس وقت کیا اس کا کردار رہا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے. اچھا پھر اس پر جسٹس منیب اختر صاحب نے کہا جی کہ الیکشن کمیشن تو یہ ڈینائی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف سے نہیں, کیونکہ ان کے کاغذات نامزدگی جو ہیں ان کے مطابق اور جو انہوں نے فارم سرٹیفکیٹ بھی دیا ہے تو یہ تو پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار تھے. تو کیسے الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ ڈینائی کر سکتا ہے. تو پورا ایک جو چارج شیٹ آپ کہیں ایک سوالات جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کے کردار کے اوپر بھی یہاں پر اٹھے. پھر جی جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب کی جانب سے اسی موقع پر یہ کہا گیا جی کہ کیا الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار تھا, جبکہ دونوں جو فریق تھے وہ بھی راضی تھے, یعنی کہ جو آزاد امیدوار وہ پی ٹی آئی کے ہی تھے اور وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے اور پی ٹی آئی بھی ان کو اون کر رہی ہے. تو پھر کیسے جو الیکشن کمیشن ہے اس نے ان کو آزاد ڈکلیئر کر دیا اور ان کے پاس کہاں یہ اختیار موجود تھا. اسی دوران جسٹس منیب اختر نے یہ کہا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے خود سے ہی انہیں آزاد کہہ کر یہ جو نشان ہے وہ دے دیے. تو الیکشن کمیشن کے اوپر بھی یہ سوالیہ نشان آج جسٹس منیب اختر صاحب کی جانب سے اٹھایا گیا. اچھا جی اسی طرح سے جی اب کیس کی سماعت جب آگے چلتی ہے
تو فیصل صدیقی صاحب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے مخصوص نشستوں والی فہرست جمع کرائی تھی، الیکشن کمیشن نے اسے بھی مسترد کر دیا تھا۔ اب ناظرین، اگر پاکستان تحریک انصاف کو جماعت ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے جی کہ یہ سارے پی ٹی آئی کے امیدوار ہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر جو پی ٹی آئی نے دی ہوئی تھی فہرست، اس فہرست کے مطابق ان ہی کے ہی مخصوص نشستوں پر جو انہوں نے اپنے ممبران بتائے ہوئے تھے ان ہی کو ہی سلیکٹ کیا جانا چاہیے تھا، یا انہی کے پاس یہ مخصوص نشستیں جانی چاہیے تھی۔ لیکن الیکشن کمیشن نے کیا کیا، اس مخصوص نشستوں کو بھی، اس فہرست کو بھی مسترد کر دیا، یہ کہہ کر جی کہ اب تو آپ پارٹی ہی نہیں رہے اور اب تو آپ آزاد ہیں۔ حالانکہ سپریم کورٹ کیا کہہ رہی ہے کہ آپ پارٹی تو ہیں، بلے کا نشان نہ رہنے سے یہ مطلب تو نہیں کہ آپ کے دیگر حقوق سلب ہو جائیں گے اور آپ پارٹی ہی نہیں رہیں گے۔ تو معاملہ دیکھیں کتنا زیادہ کھل چکا ہے اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں، ایک مخصوص نشستوں تک چیزیں محدود نہیں رہیں، چیزیں جو ہے وہ کھل گئی ہیں اور یہ پہنچ چکی ہیں اب کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ کیسے فیصلے کر سکتا ہے۔ اور آج عدالت میں یہ چیز بھی کلیئر کر دی گئی ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی جانب سے، انہوں نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جو دیگر جماعتیں ہیں ان کو تو مخصوص نشستیں نہیں مل سکتی، تناسب کے حساب سے جتنی ان کی مخصوص نشستیں تھیں وہ ان کو دے دی گئی ہیں، باقی نشستیں کس کو ملنی ہیں یہ علیحدہ میٹر ہے، یہ بات کا میٹر ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ مخصوص نشستیں جو پی ٹی آئی کی تھیں وہ ان کو مل جائیں گی، تو پی ٹی آئی کو ملیں گی نہیں ملیں گی یہ ڈیسائیڈ ہونا ہے، یہ ڈیسائیڈ نہیں ہونا کہ ان کو واپس مل جائیں۔ تو ایک پوائنٹ تو کلیئر ہے کہ مخصوص نشستیں ان جماعتوں کو نہیں ملنے والی، یہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے ریمارکس آج کمرہ عدالت میں انہوں نے یہ چیز کہی ہے۔ تو پی ٹی آئی کو کیسے یہ دینی ہے، اب یہ چیزیں ڈسکس ہوں گی۔ اچھا جی، پھر اسی طرح سے جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے یہ کہا کہ یعنی کہ فیصل صدیقی صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے بطور جماعت جو الیکشن ہے وہ لڑا، تو اس پر فیصل صدیقی نے کہا کہ ہم یہی کرنا چاہتے تھے کہ جو آزاد امیدوار ہیں وہ ہمارے ہیں اور پی ٹی آئی بطور جماعت ہی الیکشن لڑ رہی ہے، لیکن ہمیں یہ کرنے نہیں دیا گیا اور الیکشن کمیشن نے یہ مسترد کر دیا۔ اچھا، یہاں پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک مرتبہ پھر سے انٹری ان کی ہوئی اور انہوں نے کوشش کی ایک مرتبہ پھر سے رخ چینج کرنے کی، اور انہوں نے کہا جی کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کو نہیں بلکہ سنی اتحاد کونسل کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، تو آپ ان کی بات نہ کریں۔ تو مطلب اب سنی اتحاد کونسل کون ہے، وہ پی ٹی آئی ہی ہے نا، اور اتحاد ہی ہوا ہے۔ بہرحال اس پر فیصل صدیقی نے پھر کہا کہ میں سب کا نمائندہ ہوں، اور جسٹس منیب اختر صاحب نے بھی کہا کہ اس وقت آپ ہم خیال ہیں، یعنی کہ سنی اتحاد کونسل اور پی ٹی آئی اس وقت ہم خیال ہیں۔ اچھا، پھر اسی طرح سے جسٹس منیب اختر صاحب نے یہ کہا جی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس معاملے میں کنفیوز کیا ہے، اور اگر نشان نہیں تو پارٹی بھی نہیں، یہ الیکشن کمیشن نے چیز کہہ کر کنفیوز کیا۔ جسٹس اطہر منرا صاحب نے کہا کہ انتخابی نشان کے بغیر بھی پارٹی بطور جماعت الیکشن لڑ سکتی ہے، تو یہ وہ آپ کہیں کہ جسٹس اطہر منرا اور جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کے حوالے سے میں نے کہا نا جی کہ آج جو سپریم کورٹ میں ان 13 ججز میں اگر کوئی جوڑی آپ کہیں، یا مطلب جوڑی اس سینس میں کہ جنہوں نے اس کیس میں اینگل ہی پورا تبدیل کر دیا اور مزید پوائنٹس اٹھا دیے، مزید سوالات اٹھا دیے، ان میں جسٹس عائشہ ملک جنہوں نے الیکشن کمیشن کے اوپر کر دیے کہ آپ کیسے ڈکلیئر کر سکتے تھے پھر ان کو آزاد، اور دوسرا جسٹس اطہر منرا نے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ بطور پارٹی لڑ سکتی ہے الیکشن، بے شک بلے کا نشان نہ ہو۔ تو یہ دونوں ریمارکس جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس اطہر منرا صاحب کی جانب سے دیے گئے، تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کیس اب بہت زیادہ شفٹ ہو چکا ہے جی۔ اچھا، اسی طرح سے جی جسٹس عائشہ ملک نے مزید کہا کہ الیکشن کمیشن نے کس بنیاد پر امیدواروں کو آزاد قرار دیا، الیکشن کمیشن نے خود آزاد تسلیم کرتے ہوئے الیکشن لڑنے کی اجازت دی، یہ کیسے الیکشن کمیشن کر سکتا ہے؟ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ سیاسی جماعت کو انتخابی نشان سے محروم کرنا اس سارے تنازع کی وجہ بنی، یعنی کہ یہ وہ میں کہہ رہا تھا نا کہ جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب پر جسٹس منیب اختر صاحب نے ایک انڈائریکٹلی چارج شیٹ لگائی، وہ کہا جی کہ جو پی ٹی آئی کو بلے کے نشان سے محروم کیا گیا، ساری جو جڑ تھی وہ والا فیصلہ بنا، پہلے تو الیکشن کمیشن نے ہی کیا تھا لیکن پھر معاملہ سپریم کورٹ تک پہنچا تھا اور پھر سپریم کورٹ نے یہ کیا، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا یہ فیصلہ تھا۔ پھر یہ بھی جسٹس منیب اختر نے کہا جی کہ انتخابی نشان کی الاٹمنٹ سے پہلے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، قانونی غلطیوں کی پوری سیریز ہے جس کا آغاز یہاں سے ہوا، یعنی کہ نشان لینے کے بعد ایک سیریز آف قانونی غلطیاں جو ہے اس کا آغاز ہوا، اور ساری جو چیزیں تھیں وہ اس فیصلے کے
बाद फिर शुरू हुई, यानी कि इस फैसले को उन्होंने गलत करार दे दिया। आखिर में जी जो मैंने आपसे कहा था कि जस्टिस अतर मिर्ज़ा साहब ने कैसे जो है वो मौके पर हिसाब बराबर कर दिया वाली बात, तो जस्टिस अतर मिर्ज़ा साहब ने जब ये रिमार्क्स दिए कि एक पार्टी पीटीआई थी वो मुसलसल कहती रही कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, तो इस पर चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ साहब ने कहा सॉरी ये शिकायत हमारे सामने नहीं है। अच्छा, चीफ साहब कह रहे हैं कि शिकायत हमारे सामने नहीं है, तो ये शिकायत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितनी मरतबा सुप्रीम कोर्ट में लेकर आई लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। चीफ साहब आपने सुनवाई करनी थी, उनकी सुनवाई हुई नहीं। तो इस पर फिर बाद में जाकर जस्टिस अतर मिर्ज़ा साहब ने कहा कि अगर मैं सच बोलना शुरू कर दूं तो सच बहुत कड़वा है। तो ये जस्टिस अतर मिर्ज़ा साहब ने इनडायरेक्टली चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ साहब से भी ये चीज़ें कहीं कि फिर सच बहुत कड़वा हो जाएगा। और देखें पीटीआई को तो लेवल प्लेइंग फील्ड भी नहीं दी गई और आप कह रहे हैं कि मामला हमारे सामने है नहीं, शिकायत हमारे सामने है नहीं, हालांकि पीटीआई ने तो सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। समाअत मुलतवी कर दी गई है, कल दोबारा समाअत होगी। कल मतलब अभी कुछ दिन लगेंगे, केस की समाअत चलती रहेगी। तो ये जी आज बड़ी दिलचस्प समाअत रही है, उसका हवाला आपके साथ मैंने शेयर किया है। राय का इज़हार कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।